بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا تھا وہ ہے سکون کی نیند، جس کے لکھنے والے ہیں اقبال مجید۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اور اس سبق میں جو بھی الفاظ و معانی آئے ہیں، مشکل الفاظ و معانی، اور جو سوالات و جوابات ہیں، وہ سب آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مشق، لفظ و معنی۔ داستان، داستان کہتے ہیں قصہ کو، کہانی کو، اور کہانیوں کا ایک طویل سلسلہ کو۔ کہانیوں کا ایک طویل سلسلہ یعنی ایک لمبی کہانی کو داستان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لمبی کہانی کو داستان کہتے ہیں۔ تو داستان قصہ کو کہتے ہیں، کہانی کو کہتے ہیں، اور کہانیوں کا ایک طویل سلسلہ، طویل یعنی ایک لمبا سلسلہ۔ داستان گو، داستان گو کہتے ہیں قصہ سنانے والا، قصہ سنانے والے کو داستان گو کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو قصہ سنانے کا پیشہ اختیار کرے اسے بھی داستان گو کہتے ہیں۔ وہ شخص جو قصہ سنانے کا پیشہ اختیار کرے، پیشہ یعنی کام اختیار کرے۔ تو یہ جس طریقے سے انہوں نے قصہ سنانے کا کام ہے، اور سناتے ہیں یا پھر لکھتے ہیں کتابوں میں۔ باسی، باسی کہتے ہیں باشندے کو، باسی کہتے ہیں باشندے کو۔ وصیت، وصیت کہتے ہیں سفر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یا مرنے سے پہلے اپنے پسماندگان یا متعلقین کو دی جانے والی ہدایات کو وصیت کہتے ہیں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ سفر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے، سفر میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر اپنے گھر والوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے والا اپنے پسماندگان کہتے ہیں، یعنی اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس مرنے کے بعد اس کے گھر میں جو لوگ ہے اس کو پسماندگان کہتے ہیں۔ یا متعلقین، متعلقین یعنی جن کو ان سے تعلق تھا ان کو متعلقین کہتے ہیں۔ تو ان کو کی جانے والی ہدایات، ہدایات یعنی جو بھی ان کو ہدایات کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جو بھی باتیں بتاتے ہیں اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آخری نصیحت، آخری نصیحت، مرنے کے وقت میں سب سے آخری نصیحت جو کرتے ہیں اس کو وصیت کہتے ہیں۔ عجوبہ، عجوبہ کہتے ہیں حیرت میں ڈالنے والی چیز، حیرت میں ڈالنے والی چیز کو عجوبہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انوکھی چیز، انوکھی چیز کو عجوبہ کہتے ہیں۔ وافر، وافر کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ کو وافر کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ، سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنسداں، سائنسداں کو سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ، ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں تکنیک کا ماہر، تکنیک کا ماہر یعنی انجینئر، انجینئر کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں۔ توہین آمیز، توہین آمیز کہتے ہیں ذلت سے بھرا ہوا، ذلت سے بھرا ہوا کو توہین آمیز کہتے ہیں۔ سیمینار، سیمینار کہتے ہیں کسی علمی ادبی موضوع پر مذاکرہ یا مباحثہ، کسی علمی یا ادبی موضوع پر، ادبی ٹاپک پر مذاکرہ ہوتا ہے یا مباحثہ ہوتا ہے، یعنی بحث و مباحثہ ہوتا ہے یا پھر اس میں تکرار ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہے اس کو سیمینار کہتے ہیں۔ کسی علمی ادبی موضوع پر مذاکرہ یا مباحثہ کو سیمینار کہتے ہیں۔ تحقیق کہتے ہیں تلاش و جستجو کو، تلاش و جستجو کو تحقیق کہتے ہیں۔ اس طرح حقیقت کی چھان بین کو بھی تحقیق کہتے ہیں، حقیقت کی چھان بین، سچ کیا ہے غلط کیا ہے اس کی چھان بین کو تحقیق کہتے ہیں۔ تصدیق، تصدیق کہتے ہیں سچ ہونے کی تائید، سچ ہونے کی تائید کو تصدیق کہتے ہیں۔ اسی طرح ثبوت، ثبوت کو بھی تصدیق کہتے ہیں۔ عرق ریزی، عرق ریزی کہتے ہیں محنت و مشقت، محنت و مشقت کو عرق ریزی کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کام کو بہت لگن سے انجام دینا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کو بھی عرق ریزی کہتے ہیں۔ بہت لگن سے انجام دینا کسی کام کو اور اس کے لیے محنت کرنے کو عرق ریزی کہتے ہیں۔ نادار، نادار کہتے ہیں غریب کو، مفلس کو۔
غریب اور مفلس کو نادار کہتے ہیں۔ انکشاف ہونا، انکشاف کا ہونا کہتے ہیں ظاہر ہونا، کھلنا، ظاہر ہونا کھلنا کو انکشاف کہنا، انکشاف ہونا کہتے ہیں۔ خوابگاہ، خوابگاہ کہتے ہیں سونے کا کمرہ کو، سونے کے لیے جو کمرہ ہوتا ہے اس کمرے کو خوابگاہ کہتے ہیں۔ شب بیداری، شب بیداری کہتے ہیں راتوں کو جاگنا، راتوں کو جاگنا اس کو شب بیداری کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے ہے غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات۔ کسی کے پاس دولت کا نہ ہونا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے، کسی کے پاس دولت کا نہ ہونا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا دولت کا بے حساب ہونا، جتنا دولت کا بے حساب ہونا، یعنی بہت زیادہ دولت کا ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ انسان جب دولت کے نشے میں سرشار ہوتا ہے، انسان جب دولت کے نشے میں سرشار ہوتا ہے، یعنی دولت کے نشے میں بالکل مست ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، تو وہ فطرت کی نعمتوں ہی سے دور نہیں ہو جاتا، تو وہ فطرت کی نعمتوں ہی سے دور نہیں ہو جاتا بلکہ خود غرض بھی ہو جاتا ہے، بلکہ خود غرض بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ فطرت کی نعمتوں، فطرت یعنی اللہ کی نعمتوں ہی سے دور نہیں ہوتا، تو اللہ کی نعمتوں سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر خود غرضی، مطلبی، سیلفش وہ بن جاتا ہے۔ حسن اخلاق سے اسے کوئی مطلب ہوتا ہے، حسن اخلاق سے اسے کوئی مطلب ہوتا ہے، اور نہ عام انسانی ہمدردی ہی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر اچھے اخلاق بھی نہیں ہوتا ہے اور انسانوں کی ہمدردی بھی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے۔ تو حسن اخلاق سے اسے کوئی مطلب ہوتا ہے اور نہ عام انسانی ہمدردی ہی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، معنی یعنی کوئی مطلب رکھتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے، سب سے بڑی چیز جس سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے وہ راتوں کی نیند اور دل کا سکون ہے، وہ راتوں کی نیند اور دل کا سکون ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو وہ راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی ہے اور اس کو سکون نہیں ملتا۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے وہ نیند کی گولیوں اور انجیکشن کے استعمال پر مجبور ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے، ان چیزوں کو نیند اور سکون کو پانے کے لیے وہ نیند کی گولیوں اور انجیکشن کے استعمال پر مجبور ہوتا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے انجیکشنوں کے منفی اثرات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے انجیکشنوں کے منفی اثرات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یعنی نیگیٹو اثرات، کہ یہ سونے والے جب کسی انسان کو کاٹ لیا کرتے تھے، کہ یہ سونے والے جب کسی انسان کو کاٹ لیا کرتے تھے تو وہ بغیر تڑپے مر جاتا تھا، تو وہ بغیر تڑپے مر جاتا تھا۔ دولت مند ایسے لوگوں سے پناہ مانگنے لگے، دولت مند ایسے لوگوں سے پناہ مانگنے لگے اور پل دو پل کی نیند کے لیے خدا سے دعا مانگنے لگے، اور پل دو پل کی نیند کے لیے، پل دو پل یعنی تھوڑا سے وقت کی نیند کے لیے خدا سے دعا مانگنے لگے۔ سوالات، کہ شہزادے نے ملک ہوا میں کیا دیکھا؟ سوال ہے کہ شہزادے نے ملک ہوا میں کیا دیکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ شہزادے نے ملک ہوا میں دیکھا، سرنگ کے کھلنے سے ایک نئی دنیا دیکھی۔ شہزادے نے ملک ہوا میں یہ دیکھا کہ وہ سرنگ جب کھولا، جس سرنگ کو کھولنے سے منع کیا تھا اس کے باپ نے، تو اس سرنگ کو جب کھولا تو ایک نئی دنیا اس نے دیکھی، جس میں کچھ لوگ تو وہ تھے جس دنیا میں جو جی رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو جیتے جی مر رہے تھے، یعنی جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی وہ تو بہت آسان، ان کے لیے جینا تو بہت آسان تھا، بہت آسان تھا اور بہت عیش کی زندگی جی رہے تھے، یہ دیکھا۔
دوسرا ہے شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی؟ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے سفارش کی کہ وہ اس ملک کی پریشان حال جنتا کی مدد کرے اور ان سب کو پیسے سے مالا مال کر دے تاکہ سب آرام و سکون سے رہ سکیں، تاکہ سب آرام و سکون سے رہ سکیں۔ یہ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے سفارش کی۔ تیسرا سوال ہے 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں کے طرز زندگی میں کیا فرق پیدا ہوا؟ 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں کے طرز زندگی میں کیا فرق پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جو پہلے کروڑ پتی تھے وہ ارب پتی بن گئے، اور پھر جو کسان طبقہ تھا ان کو اپنی فصل اگانے میں اپنی توہین سمجھنے لگے۔ مزدوروں نے پھر کیا ہوا کہ کام کرنا چھوڑ دیا، اور ملک کے تمام لوگ ایک ساتھ ایک جیسے امیر ہو گئے۔ تب ملک کے تمام لوگ برابر کے امیر ہو گئے۔ سائنسدانوں نے کیا دوا ایجاد کی اور کیوں؟ سائنسدانوں نے کیا دوا ایجاد کی اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سائنسدانوں نے ایسی دوا ایجاد کی جس کے لگنے سے آدمی کو مہینوں نیند نہ آتی تھی۔ اس دوا کو ایجاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جگایا جا سکے تاکہ ان کو مفت کے 2 لاکھ نہ ملے اور وہ پیسے کو کما کر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پیسے کو کما کر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ 5واں سوال ہے لوگوں پر نیند کے انجیکشن کا کیا اثر ہوا؟ لوگوں پر نیند کے انجیکشن کا کیا اثر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نیند کے انجیکشن سے لوگوں کی نیند غائب ہو گئی۔ دوا نے ان کے خون میں ایسے اثرات پیدا کر دیے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو وہ انسان بنا تڑپے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ 6واں سوال ہے کہ دولت مندوں نے آخر میں خدا سے کیا دعا مانگی؟ دولت مندوں نے آخر میں خدا سے کیا دعا مانگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ دولت مند یہ دعا مانگنے لگے کہ اے خدا تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے میں ہمیں 2 پل سکون سے سو لینے کی نیند دے دے۔ یہ دعا مانگی۔ عملی کام: آزادی کے بعد لکھے جانے والے کم سے کم 5 افسانے پڑھیے اور یہ بتائیے کہ ان میں کس قسم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔